کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک صبح آپ اپنے گھر سے نکلیں اور اپنا اسمارٹ فون بھول جائیں لیکن آپ کو رتی بھر بھی پریشانی نہ ہو؟ یہ بات آج شاید بالکل ناممکن اور ناقابل یقین محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی شیشے کی اسکرین ہماری پوری زندگی کا مرکز بن چکی ہے۔ ہماری تمام تر ذاتی گفتگو، قیمتی یادیں، بینک اکاؤنٹس، دفتری کام اور تفریح اسی ایک ڈیوائس میں مضبوطی سے قائد ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن دنیا کے پس پردہ سلیکون ویلی کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی کے کارخانے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے ایک بالکل نئی حقیقت تیار کر رہے ہیں۔ ان کا حتمی مقصد کوئی نیا فون بنانا نہیں، بلکہ انسانی تاریخ سے اسمارٹ فون کے وجود کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ پچھلے تقریباً 20 سالوں سے اسمارٹ فون ہماری ڈیجیٹل کائنات کا ناگزیر محور بنا ہوا ہے۔ بہترین کیمروں سے لے کر انتہائی تیز رفتار پروسیسرز تک، ہر بڑی ایجاد نے ہمیں گھنٹوں اسکرین کا غلام بنائے رکھا ہے۔ مگر اب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں یہ مان چکی ہیں کہ اسمارٹ فون ذاتی کمپیوٹنگ کا آخری پڑاؤ ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بے پناہ سرمایہ اسمارٹ گلاسز، پوشیدہ باڈی سینسرز اور پرو ایکٹیو مصنوعی ذہانت کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ حتمی ہدف ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ٹیکنالوجی اتنی قدرتی ہو کہ آپ کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ اگر یہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو اسمارٹ فون اس لیے ختم نہیں ہوگا کہ وہ ناکام ہوا، بلکہ اس لیے کہ ایک زیادہ فطری نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ ذاتی ٹیکنالوجی کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو پہلے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز نے راج کیا، پھر لیپ ٹاپس نے کمپیوٹنگ کو ہر جگہ قابل رسائی بنا دیا، اس کے بعد اسمارٹ فونز نے کیمرہ، انٹرنیٹ، نقشے اور رابطے کو سمیٹ کر ہماری چھوٹی سی جیب میں منتقل کر دیا۔ ہر نئی نسل نے پچھلی ڈیوائس کو صرف بہتر نہیں بنایا بلکہ انسان اور مشین کے تعلق کو سرے سے بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی عظیم اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ ٹیکنالوجی کو ہاتھوں میں تھامنے کے بجائے اگلی نسل اسے ہماری قدرتی ماحول کا حصہ بنانے کی تیاری کر رہی ہے۔ معلومات صرف اسی وقت نمودار ہوں گی جب آپ کو ان کی حقیقی ضرورت ہوگی، نہ کہ آپ کی مسلسل توجہ چھیننے کے لیے۔ اس حیرت انگیز تبدیلی میں سب سے آگے اسمارٹ چشمے اور ویژن ڈیوائسز موجود ہیں۔ تصور کیجئے کہ آپ کسی اجنبی شہر میں چل رہے ہیں اور راستے کے اشارے براہ راست سڑک پر تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غیر ملکی زبان میں ہونے والی گفتگو کا ترجمہ فوری طور پر آپ کے کانوں میں قدرتی آواز بن کر گونج رہا ہے۔ اب یہ کوئی تخیلاتی سائنس فکشن کہانی نہیں، بلکہ میٹا، گوگل، ایپل اور سامسنگ کا کھلا میدان جنگ بن چکا ہے۔ اصل چیلنج اب ٹیکنالوجی کی افادیت ثابت کرنا نہیں، بلکہ اسے خوبصورت، ہلکا اور پورے دن کے لیے پائیدار بنانا ہے۔ لیکن صرف جدید ہارڈ ویئر اکیلے اسمارٹ فون کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اس انقلاب کی حقیقی روح اور اصل طاقت دراصل سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کا دماغ ہے۔ موجودہ اسمارٹ فون صارف کے حکم، کلک اور نوٹیفیکیشن کے محتاج اور پابند رہتے ہیں۔ مستقبل کے پہننے کے قابل گیجٹس ہمارے سیاق و سباق اور ماحول کو خود کار طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ فوراً جان لیں گے کہ آپ کہاں موجود ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں اور کس چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ رد عمل دینے کے بجائے یہ ذہنی نظام آپ کی ضروریات کا پہلے سے اندازہ لگا لیں گے۔ آپ کا ڈیجیٹل اسسٹنٹ پرائیویٹ دیکھ کر ملاقات کا وقت
خود یاد دلائے گا اور ضروری ای میل کا مختصر خلاصہ سنا دے گا۔ رد عمل سے پیشگی معاونت کی طرف یہ منتقلی کمپیوٹر سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا بریک تھرو ہے۔ اسمارٹ فون کے زوال کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا اب سکرین کے زہر اور تھکن سے شدید تنگ آ چکی ہے۔ فون زندگی کو آسان بنانے آئے تھے، مگر آج انسان دن میں سینکڑوں بار بے مقصد و اسکرولنگ کا شکار ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں اب جان چکی ہیں کہ مستقبل اسکرین ٹائم بڑھانے میں نہیں بلکہ اسے مکمل ختم کرنے میں ہے۔ مستقبل کے آلات آواز، ہلکے بصری اشاروں اور جسمانی حرکات کے ذریعے معلومات خاموشی سے فراہم کریں گے۔ اگلا تکنیکی دور نئی اسکرینوں کو لانے کا نہیں بلکہ اسکرینوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا ہے۔ اس پورے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود انسانی رویہ اور ہماری برسوں پرانی عادتیں ہیں۔ انسان اس وقت تک روزمرہ کا آلہ نہیں چھوڑتا جب تک متبادل نظام غیر معمولی طور پر بہتر نہ ہو۔ اسمارٹ فونز نے بھی پرانے کی پیڈ فونز کو راتوں رات ختم نہیں کیا تھا بلکہ ٹھوس سہولت دے کر جیتا تھا۔ اگر نئے پہننے والے آلات صرف فون کی نقل کریں گے تو کوئی بھی صارف اپنی پرانی ڈیوائس کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہیومن اے آئی پن کی حالیہ ناکامی نے واضح کر دیا کہ صرف خواب دکھانا کافی نہیں بلکہ عملی تجربہ ناگزیر ہے۔ ٹیک انڈسٹری کے بڑے کھلاڑیوں نے اس تلخ سبق سے سیکھ کر اپنی بنیادی حکمت عملی بدل لی ہے۔ میٹا ہلکے پھلکے اے آئی گلاسز پر توجہ دے رہا ہے جنہیں سارا دن بآسانی پہنا جا سکتا ہے۔ گوگل اپنے باڈی کمپیوٹنگ نظام کو متحرک کر رہا ہے جبکہ ایپل اپنے مربوط ماحولیاتی نظام کو پھیلا رہا ہے۔ اوپن اے آئی اور جونی آئیو مل کر ایک ایسا ہارڈ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں جو روایتی اسکرین سے آزاد ہو۔ تمام کمپنیاں الگ راستوں پر چل کر بالآخر ایک ہی مشترکہ منزل کی جانب گامزن ہیں۔ اس تمام تر تبدیلی کی بنیاد صرف ایک سنہری اصول پر ہے: ٹیکنالوجی کو انسان کے تابع اور موافق ہونا چاہیے۔ آج فون استعمال کرنے کا مطلب ہے لاک کھولنا، ایپ تلاش کرنا، ٹائپ کرنا اور پھر سر کھپانا۔ مستقبل میں یہ تمام تھکا دینے والے مراحل مٹ جائیں گے اور آپ صرف فطری انداز میں گفتگو کریں گے۔ ڈیوائس خود غیر اہم ہو جائے گی اور اس کے پیچھے کام کرنے والا ذہین نیورل نیٹ ورک اصل طاقت ہوگا۔ ہم در حقیقت ایپس کی پرانی دنیا سے نکل کر ذہین اسسٹنٹ کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس خوبصورت تصور کے راستے میں اب بھی دو بہت بڑے تکنیکی اور قانونی چیلنجز کھڑے ہیں۔ پہلی رکاوٹ بیٹری لائف ہے، کیونکہ ہلکے فریم میں کیمرے، مائک، اسپیکر اور تیز پروسیسر چلانا انتہائی مشکل کام ہے۔ دوسرا سب سے سنگین مسئلہ انسانی پرائیویسی اور ہر وقت آن رہنے والے کیمروں کی نگرانی کا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کروڑوں لوگ کیمرے پہن کر گھومیں گے، وہاں باہمی اعتماد قائم رکھنا سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ حکومتی ادارے اور ریگولیٹرز ابھی سے اس نئے دور کے لیے سخت ترین قوانین مرتب کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ مستقبل یہ ہے کہ فون ایک پس پردہ کمپیوٹنگ ہب بن کر ہماری جیب میں رہے، جبکہ تمام تر روزمرہ کے کام چشمے، اسمارٹ واچ اور ایئر بڈز مکمل خود مختاری سے سنبھال لیں گے۔ پرانی ٹیکنالوجی کبھی ایک دم غائب نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ غیر اہم بن کر مٹ جاتی ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت پر مبنی چشمہ آپ کے تمام کام تیز رفتاری اور ہینڈز فری انداز میں کر دے تو کیا آپ فون ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے تاکہ اس عظیم مکالمے کا حصہ بن سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے نشان پر آل
کا انتخاب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ آپ آنے والی ہر بڑی تکنیکی پیش رفت سے ہمیشہ باخبر رہیں، اے آئی انقلاب کی صفحے اول میں شامل ہوں۔